السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ٹیچر عمر فاروق۔ آج نئی کلاس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم نے کل مضاف الیہ کی جو کلاس پڑھی تھی اسی کو ہم آگے تھوڑا لے کے چلیں گے، کیونکہ اس میں کچھ چیزیں تھیں جو آپ کو بتانا ضروری ہیں اور آپ کے ذہنوں میں وہ سوال بھی ہوں گے کہ ہم نے سمپل جملے بنانا تو سیکھ لی اس میں مضاف الیہ کے۔ سمپل سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم نے اس قاعدے کا جو سامنے میں نے یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، اس قاعدے کا استعمال اگر ہم نے جملے میں ایک دفعہ کرنا ہے تو وہ تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن اگر اسی قاعدے کا ہم نے جو ہے وہ 2 دفعہ استعمال کرنا ہو تو اس کو ہم کیسے کریں گے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ گھر کا دروازہ، یہ ہم نے جو ہے وہ پڑھ لیا تھا، لیکن اگر ہم نے کہنا ہو کہ گھر کے دروازے کی چابی، جب کا اور کی جو ہے وہ جملے میں 3 الفاظ کے درمیان 2 بار آ جائے تو پھر ہم نے اس قاعدے کو کیسے اس پہ لگانا ہے۔ طریقہ وہی ہے، لیکن اس پہ اوپر بھی آنے کا کہ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے جو ہم نے سمپل جو پڑھ لیا تھا، جیسے انے مطلب والدہ، انم مطلب میری والدہ، ہم نے یہاں تک تو پڑھ لیا تھا۔ انم ہاستہ، میری والدہ بیمار ہے۔ لیکن اگر ہم نے یہی کہنا ہو کہ میری والدہ کی دوست بیمار ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ انم یہاں تک ہم نے کہہ دیا۔ اب ہم نے انم یعنی میری والدہ کی لگانا ہے تو انمین، یہ والا قاعدہ ہم یہاں پہ لگائیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں میں آخر میں واول حرف نہیں ہے تو اس لیے ہم نے نے لگائے بغیر ان کیا۔ ان من، آرکدش دوست کو کہتے ہیں، آرکدش دوسرے لفظ کے ساتھ ہم نے کیا کہا تھا کہ ان میں سے کسی ایک کا اضافہ کرنا ہے، وہ قاعدہ میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا۔ ان من آرکدش، آرکدش مطلب دوست، آرکدش لگایا ہے کیونکہ آخر میں شے ہے، واول حرف نہیں ہے۔ واول حرف ہو تو پھر ہم س لگاتے۔ ان من آرکدش حادثہ، میری والدہ کی دوست بیمار ہے۔ اسی طرح میں نے چند مثالیں نیچے اور دی ہوئی ہیں تو ہم وہاں سے اب جو ہے ان کو پڑھ لیتے ہیں، اس کو کیسے جو ہے ہم نے جملے بنانے ہیں۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں ان مثالوں سے جملے بنانے۔ انم میری والدہ، یمیک مطلب کھانا، یمیکلر اس کی جمع ہے کھانے، تو ہم یہاں پہ کہیں گے چوک لذتلی، بہت مزیدار ہیں۔ تو ہم یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری والدہ کے کھانے بہت مزیدار ہیں، تو کیسے کہیں گے؟ ان من یمیکلری، ای لگائیں گے یہاں پہ، یعنی کہ یہی والا جو قاعدہ ہے یہاں پہ ہم اس کو لاگو کریں گے۔ ان من یمیکلری چوک لذتلی، میری والدہ کے کھانے بہت مزیدار ہیں، ذائقہ دار ہیں۔ اب ہم سے اس سے نیچے والا جملہ دیکھ لیتے ہیں۔ بابن مطلب تمہارے والد، عربا گاڑی، کار، چو گزیل بہت خوبصورت۔ ہم اس جملے میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے والد کی گاڑی بہت خوبصورت، تو کیسے جملے کو بلائیں گے؟ بابا مطلب والد، بابن تیرے والد، بابا نن ان لگائیں گے، نے آخر میں واول حرف نہیں تھا صرف ان لگائیں گے۔ بابا نن عربا س، آ آخر میں واول حرف تھا ہم نے س لگانا ہے۔ بابا نن عربا س چو گزیل، آپ کے والد صاحب کی گاڑی بہت خوبصورت ہے۔ عائشے کاردیش elbise çok güzel، یعنی کاردیش بہن بھائی، عائشے کی بہن کے کپڑے بہت خوبصورت ہیں، تو اس جملے کو ہم کیسے بنائیں گے؟ عائشے نن کاردیشی، اوپر ہم ضمیر والے جملے بنا رہے تھے، اب ہم ضمیر کے بغیر والے جملے جو ہے وہ بنانا سیکھیں گے۔ عائشے نن کاردیشی، یہاں تک ہو گیا کہ عائشے کی بہن، یعنی کہ شروع میں اگر کز لگا دیں گے تو بہن بن جائے گی، کز کاردیش بہن ہو جائے گی۔ ایرکک کاردیش کہیں گے تو بھائی ہو جائے گا، ایرکک لڑکے کو کہتے ہیں، کز لڑکی کو، تو ہم شروع میں کز لکھ لیتے ہیں۔ عائشنن کز کاردیشی، آخر میں یہ ای ہم نے لگانا ہے، کز کاردیشی۔ اب کز کاردیشی یعنی بہن کے کپڑے ہیں، ایلبی سے کپڑوں کو کہتے ہیں، تو کز کاردیشی نن بہن کے، ایلبی سے سی، ایلبی سے سی آخر میں واول حرف ہے تو سی، دوسرے سب لفظ کے ساتھ پہلے کے ساتھ ان نن 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 کا اضافہ کریں گے، اور دوسرے کے ساتھ اگر آخر میں واول حرف ہے تو س والے الفاظ، واول حرف نہیں ہے تو سے کے بغیر والے ا ای او او کا اضافہ کریں گے، اور اگر جمع ہے تو لر یا لری کا اضافہ کریں گے، جیسے شروع میں ہم نے ان من یمیکلری لگایا تھا وہاں پہ۔
Ayşe'nin kız kardeşinin elbisesi çok güzel. Ayşe की बहन के कपड़े बहुत खूबसूरत हैं. एब्रू ये भी लड़की का नाम है. göz हम आंख को कहते हैं. रैंक रंग को कहते हैं. मावी ब्लू. तो यहाँ पे ये दिर अभी हटा देता हूँ, मावी लिखा रहने देता हूँ. एब्रू नुन, यहाँ पे नुन लिखेंगे आप. एब्रू नुन. पहले हमने आयशे निन लिखा था, यहाँ पे एब्रू नुन लिखेंगे क्योंकि आखिर में वावल हरफ है और वावल हरफ भी कौन सा है, ऊ है. तो जब ऊ या ओ होगा तो हम क्या वहां पे उन या नुन लगाएंगे. तो एब्रू नुन gözü, ये हमने ये दूसरे कायदा हमने लगाया. ये कायदा एब्रू नुन gözü, एब्रू की आंख. यहां तक तो हमने ये पढ़ लिया था. लेकिन अब आंख का रंग कहना है तो फिर हमने इसको पहला लफ्ज समझना है, इसको दूसरा. तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ये पहला कायदा आंख का रंग. gözü आखिर में वावल हर्फ है तो ने लगा के उन. gözünün पीछे अ या उ होगा तो फिर इस कायदे का वहां पे ये कायदा आएगा. तो gözünün rengi के वावल हर्फ नहीं है तो rengi मावी. एब्रू की आंख का रंग नीला है. यहाँ पे ये देखें आप, ये समझेंगे हमने जो पिछले कायदे में पढ़ा था जो के है वो युमशक गे में बदल जाएगा. तो आप दुरुस्त कह रहे हैं. लेकिन रैंक जो है ये एक ऐसा लफ्ज है जो इससे इस्तिस्ना है. युमशक गे नहीं, ये गे में बदलेगा तो हम रेंगी कहेंगे. जहां भी रैंक को हम मुजाफिले के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, gözünün रेंगी हम कहेंगे. एब्रुनुन gözünün रेंगी मावी. एब्रू की आंख का रंग ब्लू है, नीला है. अहमद düğün मतलब शादी. तारीख मतलब तारीख. कच कितनी, तो अहमद की शादी की तारीख क्या है, हम यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं. तो अहमद तिन, आखिर में वाला हरफ नहीं है तो सिर्फ इन लगेगा. अहमद तिन düğünü, यहाँ तक तो हो गया अहमद की शादी. अब हमने कहना है शादी की तारीख, तो düğünün लिखेंगे और तारीही. यानी कि पहले देखें ये düğün दूसरा लफ्ज था अहमद के लिए, तो हमने फिर सिर्फ ऊ लगाया था. जैसे हमने तारीही के आखिर में सिर्फ ई लगाया है तो तारीही बन गया. लेकिन तारीख के लिए düğün पहला लफ्ज था तो फिर düğünün हम लगाने के लिए उसका इजाफा किया. तो इस पे दो जो है वो कायदे जो है वो लगे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी. तो उम्मीद है आप लोगों को समझ लग रही होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ. अहमदिन düğünün तारीखी काच, अहमद की शादी की तारीख क्या है. औरेंजी मतलब तालबेलम, और औरेंजिम मेरा तालबेलम. औरेंजिसी उसका तालबेलम. औरेंजिन तेरा तालबेलम. तो ये तो आपको पिछले असबाब में हमने पढ़ाया हुआ है, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ये आता होगा अच्छी तरह. औरेंजिम मेरा तालबेलम, अन्ने मतलब वालदा, और मेरे तालबेलम की वालदा. औरेंजिमिन अन्ने सी हास्ता, मेरे तालबेलम की वालदा बीमार है. तुचे नाम है. तुचे निन, जैसे हमने आयशे निन किया. तुचे निन आखिर में वावल हरफ है तो फिर ने का इजाफा करके इन लगाएंगे. तुचे निन ऑफिसी, आखिर में ई लगाएंगे. तुचे का ऑफिस, यार जो है वो जगह को कहते हैं. गुजैल खूबसूरत. अब ऑफिस की जगह, यहाँ पे हमने फिर की का इजाफा करना है. जैसे हमने तुचे का ऑफिस, यहाँ पे का इजाफा किया था. तो यहाँ पे ऑफिस की जगह, तो यहाँ की लगाने के लिए हम क्या लगाएंगे, निन. ऑफिसिनिन, और इसके आखिर में ई लगा देंगे. ऑफिसिनिन येरी. तुचेनिन ऑफिसिनिन येरी. गुजैल तुचे के ऑफिस की जगह खूबसूरत है. आर्कदशम मतलब मेरा दोस्त. आर्कदशमन बाबा स, मेरे दोस्त के वालिद. आर्कदशमन बाबा स, यहाँ तक ये एक हो गया. फिर हमने अरबा कहना है कि मेरे वालिद के दोस्त की गाड़ी, तो की यहाँ पे लगाने के लिए फिर हम बाबा स नन अरबा स ये लगाएंगे. यानी कि इस कायदे का पहला हिस्सा जो है वो यहाँ पे हमने लगा दिया, जैसे हमने यहाँ पे लगाया था.
اور دوسرا یہاں پہ لگایا تھا بابا س. اب ہم پہلا پھر دوبارہ اس کے اوپر لگا کے تو یہ دوسرا س یہاں پہ لگائیں گے. آرکدشمن بابا سنن عربس ایس کی، میرے دوست کے والد کی گاڑی پرانی ہے. جیب ٹیلیفونو، یہ کل ہم نے پڑھا تھا، جیب ٹیلیفونو مطلب موبائل، جیب ٹیلیفونم مطلب میرا موبائل، اور جیب ٹیلیفونو من میرے موبائل کی، سیسی مطلب آواز، چوک یوکسیک بہت اونچی ہے، میرے موبائل کی آواز بہت اونچی ہے. جیب ٹیلیفونو من سیسی چوک یوکسیک. امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. کہ کل ہم نے جو ہے وہ یہاں تک صرف جو ابھی تک ہم نے لیسن پڑھے ہیں اس میں ہم نے ابھی تک یہ پڑھا تھا، جیسے ہے گھر، ایو اور کپ مطلب دروازہ. تو ہم نے اس میں ابھی تک پڑھا تھا کہ ایون کپس گھر کا دروازہ. لیکن اگر ہم نے کہنا ہو کہ گھر کے دروازے کی چابی، تو چابی کو ہم کہتے ہیں انا تار. تو دروازے کی چابی ہے تو دروازے کے بعد کی جو ہے وہ لگانا ہے. کپس نن انہتار کہتے ہیں چابی کو، تو یہ ہم نے لگایا اینڈ پہ. ایونن کپسنن انہتار نیرے دے، گھر کے دروازے کی چابی کہاں ہے؟ نیرے دے کہاں، یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے نیرے دے جو لفظ ہے. تو اب جو ہے وہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ یہ جو ہے میں نے یہ دا دے تا تے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ کیوں لکھا ہوا ہے، اور اس کے شروع میں یہ نے کیوں لکھا ہوا ہے. تو اب میں جو ہے وہ یہ آپ کو سمجھاؤں گا. دا دے تا تے یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، کہاں پہ دا دے اور وہ کہاں پہ پھر تا یا تے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے. دا دے کا مطلب ہے اوپر، پاس یا میں. یہاں پہ جو ہے اس کو اب ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اس کو جو ہے جب مضاف مضاف لے کے جملے پڑھیں گے تو ان کے ساتھ کیسے ہم جو ہے ان کو استعمال کریں گے. پہلے میں ضمیروں کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں. اور دا یا دے جب الگ یعنی کہ لفظ کے ساتھ مل کے آئیں گے تو ان کا مطلب جو میں نے بتایا ہے کہ اوپر، اندر اور ساتھ یا پاس ہیں، پاس کے معنی میں ہے. لیکن جب یہ الگ آئے گا تو اس کا مطلب ہے بھی. مطلب بین دے یہ ہم نے پڑھا تھا ہماری ضمیر والے جو اسباق تھے اس میں ہم نے پڑھا تھا. بین دے مطلب میرے پاس، بین دے مطلب تیرے پاس. لیکن اگر ہم نے بین دے ایسے دے الگ لکھیں گے تو پھر اس کا مطلب ہو جائے گا میں بھی. بین دے آستا یم میں بھی بیمار ہوں. اب ہم جیسے ہم کہتے ہیں کہ بابم، بابم میرے والد. بابم دا اگر لکھیں گے تو مطلب میرے والد بھی. لیکن اگر ہم بابم دا ایسے ملا کے لکھیں گے تو اس کا مطلب میرے والد کے پاس. بابم دا، بابم دا چوک آرا وار میرے والد کے پاس بہت پیسے ہیں، بہت سارے پیسے ہیں. وار مطلب ہم نے پڑھا تھا، وار مطلب موجود، یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا. بابم دا پارا یوک میرے والد کے پاس پیسے نہیں ہیں. یوک مطلب نہیں ہے. تو اب جو ہم نے ان کے جملے لکھے ہیں ان سے ہم جو ہے وہ ان مثالوں کو سمجھ لیتے ہیں. آکشام یمی ڈنر کو کہتے ہیں، یمک مطلب کھانا، آکشا مطلب شام. تو آکشام جیسے ہم نے ویٹنگ روم ہم نے پڑھا تھا، توپلانت اودس میٹنگ روم. تو یہاں پہ وہ قاعدہ لگے گا آکشام یمی کی، پہلے کے ساتھ جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوگا، دوسرے کے ساتھ صرف ہم اضافہ کریں گے. تو یہ کے جو ہے اس کو ہم یم شک کے بدل لیتے ہیں. آکشام یمی نے وار، نے کا مطلب کیا، وار موجود ہے، شام کے کھانے میں کیا موجود ہے. تو یہاں پہ ہم کیا لگائیں گے، دے. آکشام یمی دے. لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی ہم دوسرا جو لفظ ہے اس کے ساتھ جب ہم یہ ان چیزوں کا اضافہ کریں گے تو اس کے بعد جو ہے جب دے لگائیں گے تو یہ دیکھیں آپ دیکھیں نیچے ریڈ لائن بھی لگا دی ہے، تو ہم نے کا جو ہے وہ درمیان میں اضافہ کریں گے، نے لگا کے دا یا دے کا اضافہ کریں گے. آکشام یمین دے نے وار. اس لیے میں نے جو ہے یہ یہاں پہ ریڈ لگا کے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ قاعدہ کیا ہے. تو جب بھی ان کے ساتھ جب ہم دے استعمال کریں گے تو ہم نے لگا کے دے یا دا کا استعمال کرنا ہے.
akşam yemeğinde, یہاں پہ بھی سیم وہی لکھیں گے. akşam yemeğinde mercimek çorbası, دال کا سوپ، ve مطلب اور، patlıcan yemeği بینگن کا سالن وار، بینگن کا سالن ہے. تو ہماری اگلی مثال اب ہم دیکھ لیتے ہیں. ہماری اگلی مثال میں ہے کہ انہتار، انہتارن ہم کہہ دیں گے تمہاری چابی، نیردے کہاں ہے، انہتارن نیردے تیری چابی کہاں ہے. تو علی عربہ مطلب کہ علی کی گاڑی میں، عربہ گاڑی، تو ہم کیا کہیں گے، علی نن، علی نن عرباس، علی نن عرباس. تو یہاں تک مطلب ہے کہ علی کی گاڑی. تو ہم نے کہنا ہے کہ علی کی گاڑی میں، تو دال لگائیں گے لیکن نے لگا کے، علی نن عرباسندہ، تو تب یہ جملہ کمپلیٹ ہوگا. آپ نے دا جو ہے وہ لگانے سے پہلے، دے یا دا کا استعمال کرنے سے پہلے نے لگا کے پھر دا یا دے لگانا ہے، تو پھر جملہ کمپلیٹ ہوگا. یہ قاعدہ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اسی لیے جو ہے میں آج کی کلاس دوبارہ بنا رہا ہوں، تاکہ اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی کنفیوژن نہ رہے. اسی طرح انین، انن ہم کہہ دیں گے انن نیرے دے تیری والدہ کہاں ہے. انیم کز کاردشی، کز کاردشی مطلب اس کی بہن، کز کاردشی جیسے ہم نے پڑھا تھا بابم باباس اس کے والد، انیسی اس کی امی. آخر میں واول حروف ہیں تو اس لیے سے سی لگ رہا ہے تھرڈ پرسن کے لیے. لیکن کاردیش مطلب بھائی، تو کاردیشی مطلب اس کا بھائی جب ای آخر میں آ جائے گا. تو انم میری امی، کز کاردیشی اس کی اپنی بہن کے، انم کز کاردیشی نن لگائیں گے، کز کاردیشی نن اس کی اپنی بہن کے، ایون ایوی اپنی بہن کے گھر میں جب لگائیں گے تو دے لگانے سے پہلے ہم نے نے کا استعمال کرنا. انم کز کاردیشی نن ایون دے میری والدہ اپنی بہن کے گھر میں ہے. بابم میرے والد، زراعت یہاں پہ یہ بڑا لکھ دوں تاکہ یہ کسی خاص بینک کا نام ہے، اس لیے زراعت بنکس، زراعت بنکس. کل بھی ہم نے یہ پڑھا تھا زراعت بنکس، اش بنکس، وقف بنکس. بابم زراعت بنکسندا، بنکس دا نہیں کہیں گے کہ زراعت بینک میں ہے، میرے والد زراعت بینک میں ہے نہیں، زراعت بنکسندا نے لگائیں گے. بابم زراعت بنکسندا میرے والد زراعت بینک میں ہے. اوترما اوداس، اوترما اوداس بیٹھنے کا روم، اوترما اوداسندا، اوترما اوداسندا ہم نے اوترما اوداس اس کے بعد نے لگا کے دا لگایا ہے. اوترما اوداسندا کملروار بیٹھنے والے روم میں، بیٹھک میں کون کون موجود ہیں. کم مطلب کون، کملر کون لوگ موجود ہیں. تو یہ ہم نے سوال کیا ہے. اسی طرح تقسیم اسکوئر یہاں کا مشہور ہے استنبول میں بہت زیادہ. تو تقسیم اسکوئر کو یہ میدان کہتے ہیں. تقسیم میدان، تقسیم میدانن دا، تقسیم میدان دا نہیں ہم کہیں گے، تقسیم میدان نے لگا کے دا لگائیں گے. تقسیم میدانندا پروٹیسٹو وار، پروٹیسٹو پروٹیسٹ کو کہتے ہیں. تقسیم میدانندا پروٹیسٹو وار تقسیم کے میدان میں، تقسیم اسکوئر میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، پروٹیسٹ ہے. امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے وہ اس کلاس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ میں جو ایک دو تفصیلات تھیں یہ بتانا آپ کو چاہ رہا تھا، جو کل کی کلاس میں لمبی کیونکہ ہو رہی تھی تو میں نے اس لیے اس کو جو ہے وہ 20-25 منٹ تک ہی رکھا کہ آج نئی کلاس جو ہے وہ آپ کو اس میں بتاؤں گا. تو آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ کومنٹ میں ضرور پوچھیں، جو بتانے والی چیز ہوگی اس کے اوپر ویڈیو بنا کے دوبارہ جو ہے وہ تفصیل سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. ویڈیو جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ترکی سیکھنے کے خواہش مند ہیں، جن کو شوق ہے، ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن جو ہے وہ دبا لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس سے آپ باخبر رہیں. تو ملتے ہیں پھر دوبارہ ایک نئی کلاس کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ.